انہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کر سمجھا کہ عوام کو ہم الگ کر لیں گے، عوام کو جدا نہیں کر سکتے۔ 90% عوام ایک طرف نہیں، یہ ہمارے لیے کچھ عائد ہے۔ دوسری یہ جو ہمارے پر مسلط ہے، ان کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں، نہ ان کی جڑیں بلوچستان میں ہے، نہ سندھ میں ہے، نہ پنجاب میں ہے، نہ KPK میں ہے، کہیں نہیں ان کی جڑیں، یہ ہوا میں ان کے پاؤں ہیں۔ تحریک تحفظ اہل پاکستان، ہم آئین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آئین ہی وہ سوشل کنٹریکٹ ہے جس کی تعریف میرے ذہن میں یہ ہے کہ عوام کی امنگوں کا، آرزوؤں کا، ان کے نظریات اور افکار کا ترجمان ہوتا ہے آئین، یہ سوشل کنٹریکٹ، ان کی آرزوؤں، امنگوں اور کیا اسے کہتے ہیں افکار اور نظریات کی روشنی میں آئین بنتا ہے، جس پر عوام اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک فیڈریشن وجود میں آ گئی اور ملک آگے بڑھتا ہے، معاشرہ اکٹھا ہوتا ہے۔ اس وقت صرف عوام ہی ہے جو اس مشکل سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں، عوام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ غریب لوگ، کسان، مزدور، حالی، نوجوان، جوان اور بابصیرت اور باشعور لوگ یہ نکال سکتے اس وطن کو اس حالات سے۔ آپ دیکھ لیں بلوچستان جل رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا میڈیا بھی کارپوریٹ میڈیا بن گیا ہے، سرمایہ داروں کی خدمت میں ہے، مالداروں کی خدمت میں یہ میڈیا چلا گیا ہے، اور آج اس کو کمرشلائز کر کے دنیا ظالموں کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ابھی ورلڈ میں بھی، دنیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ امریکہ میں 50 سے قریب میڈیا سینٹر تھے، لیکن کلنٹن کے دور میں ان سب کو مرج کر کے 6 بنا دیے گئے، اور 6 بڑے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سیونسٹوں کے ہاتھ میں کارپوریٹ میڈیا بن گیا ہے، اور وہیں سے پوری دنیا میں خبریں جاتی ہیں، ان کی مرضی کی خبر چلتی ہے، جو ان کے سسٹم کو سپورٹ کرتی ہے وہ خبر چلتی ہے، جھوٹ، اور لوگ مان لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اسی کارپوریٹ میڈیا کے ذریعے لیبیا میں معمر قذافی کی حکومت کو گرایا، کوئی جنگ نہیں لڑی انہوں نے اتنی بڑی، میڈیا کے ذریعے گرا دیا، فلاں شہر آزاد ہو گیا، فلاں فلاں فلاں، اور آخر میں ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ کارپوریٹ میڈیا پاکستان میں بھی یہ سمجھ رہا ہے، کس کی خدمت کر رہی ہے میڈیا؟ جس میڈیا میں نیتنیاہو کا نام لے سکتے ہیں آپ، ایک بچر کا، ایک قاتل کا نام لے سکتے ہیں، نسل کش کا نام لے سکتے ہیں، ایک ظالم اور غاصب کا نام لے سکتے ہیں، جسے انٹرنیشنل کورٹ عالمی عدالت انصاف نے اسے قاتل قرار دیا، اس کا نام لے سکتے ہیں۔ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، جو اس وطن کا ہیرو رہا ہے، جو پاکستان کے عوام کی اکثریت اس کو مانتی ہے، اس کے ساتھ ہے۔ یہ ہے ہمارا میڈیا، یہ ہے ظلم کہ میڈیا کا گلا گھونٹا ہے انہوں نے، ان ظالموں نے۔ پارلیمنٹ آپ کے سامنے ہے، ادارے آپ کے سامنے ہیں، اس وقت صرف عوام ہی ہے جو اس مشکل سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں، عوام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ غریب لوگ، کسان، مزدور، حالی، نوجوان، جوان اور بابصیرت اور باشعور لوگ یہ نکال سکتے اس وطن کو اس حالات سے۔ آپ دیکھ لیں بلوچستان جل رہا ہے، KPK جل رہا ہے، آپ جائیں ہر طرف محرومیت ہے، سندھ کے اندر، بالخصوص انٹیریئر کے اندر۔ پنجاب کی صورتحال یہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں، سب سے زیادہ سیاسی قیدی اس وقت پاکستان پنجاب میں، سب سے زیادہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، جوانوں کا، ہمارے جوانوں کا جو ہمارا فیوچر ہے، انہیں سزائیں مل رہی ہیں۔ اس وقت ایک لحاظ سے بہت خوبصورت دور بھی ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کر سمجھا کہ عوام کو ہم الگ کر لیں گے، عوام کو جدا نہیں کر سکتے۔ 90% عوام ایک طرف نہیں، یہ ہمارے لیے کچھ عائد ہے۔ دوسری یہ جو ہمارے پر مسلط ہے، ان کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں، نہ ان کی جڑیں بلوچستان میں ہے، نہ سندھ میں ہے، نہ پنجاب میں ہے، نہ KPK میں ہے، کہیں نہیں ان کی جڑیں، یہ ہوا میں ان کے پاؤں ہیں، یہ ریت کی دیوار ہے۔ اگر عوام اٹھے ایک دن 8 فروری کو عوام نکلے، سڑکوں پر عوام کا راج ہو، پرامن طریقے سے نکلے، آپ یقین کر لیجیے ایک دن عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ لوگ، یہ کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ ریت کی دیوار ڈھہ جائے گی، ایک دن نکلے عوام بس۔
اور تحریک تفویض پاکستان، ہم آئین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آئین ہی وہ سوشل کنٹریکٹ ہے جس کی تعریف میرے ذہن میں یہ ہے کہ عوام کی امنگوں کا، آرزوؤں کا، ان کے نظریات اور افکار کا ترجمان ہوتا ہے آئین، یہ سوشل کنٹریکٹ، ان کی آرزوؤں، امنگوں اور کیا اسے کہتے ہیں افکار، نظریات کی روشنی میں آئین بنتا ہے، جس پر عوام اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک فیڈریشن وجود میں آ گئی اور ملک آگے بڑھتا ہے، معاشرہ اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ آئین معاشرے کو صاف پاور دینے میں رول پلے کرتا ہے، حقوق دینے میں رول پلے کرتا ہے، ہر چیز آئین کے اندر موجود ہے۔ ایک سسٹم ایسا بنتا ہے جو عوام کی مرضی کا ہوتا ہے۔ بہرحال میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ اذان بھی ہونے والی ہے۔ لہٰذا ہم 8 فروری کو تقاضا کرتے ہیں، پاکستان کے ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہے اس ظلم کے خلاف بولے۔ نہیں بولیں گے، آج چپ رہیں گے، کل بولنا پڑے گا، کل نہیں بولیں گے، پرسوں بولنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ جائے دیر ہو جائے۔ پاکستان بدلتے ہوئے حالات جو دنیا کے میں سے بات نہیں کرنا چاہتا، خطرناک سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، اندر سے ملک ناامنی کی آگ پہ جل رہا ہے، اور نالائق اور نائب اور انکمپیٹنٹ لوگوں پر مسلط ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہم سارے نکلیں، چاہے وہ میڈیا کا بندہ ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، پروفیسر ہے، عام آدمی ہے، کسان ہے، ہر کوئی نکلے تاکہ ہم عوام کے حقوق کی جنگ عوام کے ذریعے جیتی جا سکتی ہے۔ عوام ساتھ نہ ہو، حضرت ابراہیم موجود ہے، نمرود کی حکومت ہے۔ عوام ساتھ نہ، حضرت موسیٰ موجود ہے، فرعون کی حکومت ہے۔ عوام ساتھ نہ، امام حسین موجود ہے، یزید کی حکومت ہے، گلا کاٹنے والوں کی۔ اس لیے عوام کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے اگر عوام 8 فروری کو نکلے، انشاءاللہ 9 فروری تک کافی تبدیلی آئیں گی۔ اگر عوام نکلے، سڑکوں پر عوام کا راج ہو، یہ نہیں چل سکتے، یہ عوام سے ہے ہی نہیں ہے، ان کا عوام سے تعلق ہی نہیں ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا عوام جیسا نہیں ہے، ان کی کوئی چیز عوام کے ساتھ میچ نہیں کرتی، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے نبی بھی بھیجا نا، کہا کہ ان لوگوں میں سے بھیجا، غریبوں محروموں میں سے بھیجا، لہٰذا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حکمران وہ ہوتے ہیں جو عوام میں سے ہوتے ہیں، جنہیں عوام الیکٹ کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے یہاں نہ مزدوروں کا نمائندہ ہے، نہ حالیوں کا نمائندہ ہے، نہ اسٹوڈنٹس کا نمائندہ ہے، کہیں نہیں ہے عوام میں سے۔ عوام کی جو غالب اکثریت ہے اس کا کوئی نمائندہ وہاں ہے ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس تحریک کے نتیجے میں عوامی حکومت قائم ہوگی، انشاءاللہ عوام کے نمائندے وہاں ہوں گے اور لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ شکریہ۔